بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے میرے بندو، تم میں سے کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے؟ اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرضے کی؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرضے کی؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جب محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، یا غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یا یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کسی کی بھی مدد کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا۔ کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا شروع میں ہی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کی نشانی، اصل میں تو یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن میں اس آیت کے ساتھ اس کا ربط اس طرح ملاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تم سے قرض مانگ رہا ہوں وہ بھی تو میں نے ہی تمہیں دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو خرچ کرتے ہو، تم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہو، وہ بھی تو میں نے ہی تمہیں دیا ہے۔ اور میں نے فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا نا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کے پاس ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم کبھی بھی نیکی نہیں حاصل کر سکتے۔ لن تنالوا البر، بر نیکی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر شروع میں جو لفظ لن تنالوا البر کا آیا ہے، تاکید کے لیے کہ تم کبھی بھی تم نیک نہیں بن سکتے، کبھی بھی تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وہ پھر کب نیکی حاصل کر سکتے ہیں، کب ہم نیک بن سکتے ہیں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کر دو۔ ہم تو اللہ کے نام پر اگر کوئی 10 کا نوٹ مسجد میں بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ایسا دیتے ہیں جو باہر مارکیٹ میں نہ چل رہا ہو۔ کوئی ایسی چیز ہم کسی فقیر کو دیتے ہیں، کوئی ہمارے ٹھیلے پر آ جائے جو بکنے کے قابل ہی نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز ہم پڑوسیوں کے پاس بھیجتے ہیں گھر سے، جو خود کھا کر تنگ آ چکے ہوتے ہیں، یا جو وہ پھر خراب ہونے کے قریب ہوتی ہے، وہ چیز ہم پڑوسیوں کو بھیجتے ہیں۔ یا ہمارے گھروں میں جو آیا کام کرتی ہیں، جو ماسیاں کام کرتی ہیں، ان کو ہم وہ چیز دیتے ہیں، وہ کپڑے دیتے ہیں جو بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، جن کو دوبارہ پہننے کو دل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اور ہم جس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ چیز آگے صرف کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز آگے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز آگے ہم دے رہے ہوتے ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، اور یہ تم جو مجھے قرض دے رہے ہو، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کون ہے تم میں سے اچھا قرض دینے والا، یہ بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور میں تمہیں دگنا تگنا چگنا کر کے تمہیں واپسی لوٹاؤں گا، دگنا تگنا چگنا کر کے تمہیں واپسی لوٹاؤں گا۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے، اور فقیر کا، غریب کا، کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ مجھے میرا سارا رزق مل جائے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اسے سارا رزق مل گیا، تو اس نے کیا کیا؟ جتنا وہ کھا سکتا تھا اتنا کھا لیا، باقی صدقہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا۔ تو جب صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے ڈبل ہوا پڑا ہے، وہ اس دن بھی جتنا اس نے کھانا کھا لیا باقی صدقہ کر دیتا ہے، اور رات کو سوتا ہے اٹھتا ہے دیکھتے ہیں اس سے اور بھی زیادہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی آ کر پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہاں پر بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے قرض دار بنا دیتا ہے، میں نے اسے رزق دے دیا، یہ اتنے اپنے حصے کا کھا کے تھوڑا سا جتنا پیٹ اس کا تھا اتنا کھا لیا، باقی اس نے مجھے قرض دے دیا، تو میں قرض نہیں رکھتا، میں اس کو ڈبل کر کے واپسی دے دیتا ہوں، یہ کہانی چل رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کو قرض دیں، اللہ تعالیٰ کو قرض دیں، غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے جو کسان زمین کے اندر لگاتا ہے، وہ ایک دانہ پھر پودا بن کر نکلتا ہے، اور اس پودے کو پھر 7 بالیاں لگتی ہیں، خوشے لگتے ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے مل گئے؟ 700 دانے۔ ایک دانہ زمین پر لگانے پر اللہ تعالیٰ 700 دانے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرض دینے والوں کی مثال اسی طرح ہے، مجھے قرض دینے والوں کی مثال اسی طرح ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جس کے لیے چاہوں اس سے بھی زیادہ دوں، اور جس کو چاہوں اس سے بھی زیادہ دوں، اس سے بھی 700 تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جس کو چاہوں دوں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں اللہ سے نہیں لیتے؟ کیوں اللہ سے نہیں لیتے؟ میں بڑا تجارت کے اندر لاکھوں کما کر اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنے کما لیے، تو میرا کمال ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تاجروں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف رجوع کریں۔ واللہ یبسط واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی رزق کی تنگیاں کرنے والا ہوں تمہارے اوپر، اور میں ہی اس کی کشادگی بھی کرنے والا ہوں، اور میری طرف ہر چیز کو لوٹ کر آنا ہے، میری طرف تمہیں بھی لوٹ کر آنا ہے، تمہیں بھی لوٹ کر آنا ہے۔ جو رزق کی کشادگی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا شروع کر دے، دیکھو کس طرح اس کا رزق پھلتا پھولتا ہے۔ ضائع مت کرنا، ضائع کس طرح ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقہ و خیرات کو جو تم مجھے قرض دے رہے اس کو ضائع نہ کرنا۔ ضائع 2 طریقوں سے ہوتا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، من اور اذا کے ذریعے، احسان جتلانے کے ذریعے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے۔ ہم کسی پر خرچ کر رہے ہیں تو احسان نہ جتلائیں، ہم کسی پر خرچ کر رہے ہیں تو کسی بھی طرح کی اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے وہ ہمارے گھر پہ کام کرنے والی آیا ہو، ماسی ہو، چاہے وہ ہمارے ماتحت کام کرنے والا مزدور ہو، چاہے وہ ہمارے باہر پھرنے والا فقیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔